السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاستنجاء بالحجارہ، پتھر سے استنجا کرنے کا بیان۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویۃ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید قال قیل لسلمان قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی القراءۃ فقال سلمان اجل نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او ببول او ان نستنجی بالیمین او ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار الی آخر الحدیث۔ امام ترمذی علیہ الرحمۃ والرضوان یہاں پر استنجا بالحجارہ کا باب لے کر آئے، یعنی پتھروں سے استنجا کرنے کا بیان۔ یہ حجارہ یہ حجر کی جمع ہے۔ حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، اور استنجا کا معنی ہوتا ہے گندگی کو صاف کرنا۔ تو پتھر سے استنجا کرنے کا بیان یہاں پر، اگرچہ باب میں حجارہ ہے اور حدیث پاک میں حجارہ کا ذکر ہے، حجر کا ذکر ہے، لیکن اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے اندر اتنی جاذبیت ہو کہ اس سے گندگی کا زوال ہو سکے، گندگی کا ازالہ ہو سکے، تو وہ تمام چیزیں اسی حکم میں داخل ہوں گی، چاہے وہ ڈھیلا ہو یا کوئی اور چیز ہو، بس ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ گوبر ہے، لید ہے یا میگنی ہے، ان سے استنجا کرنا یہ ممنوع ہے۔ ایسی ہڈی سے بھی استنجا کرنا ممنوع ہے۔ وجہ ابھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کیوں ممنوع ہے۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حدیث ذکر کر رہے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں سے استنجا کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ استنجا یہ گندگی کو صاف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو گندگی کو جب صاف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو گندگی کا زوال پانی سے بھی ہوتا ہے اور ڈھیلا پتھر وغیرہ سے بھی گندگی کا زوال ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر ڈھیلا پتھر کا استعمال کیا تو گندگی کا زوال ہو جائے گا، لہذا استنجا کرنا اس سے صحیح ہو جائے گا۔ ایسے ہی اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں استنجا بالحجارہ کا ذکر ہے کہ پتھروں سے استنجا کرنا چاہیے، تو یہ استنجا بالحجارہ یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ تو یاد رہے کہ نجاست اپنے مخرج سے متجاوز اگر نہ ہو، اپنی جگہ سے باہر متجاوز ادھر ادھر نہ لگے، تو ایسی صورت میں شوافع اور حنابلہ کے نزدیک استنجا واجب ہے، جبکہ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک استنجا کرنا ایسی صورت میں سنت ہے، چاہے استنجا بالحجارہ ہو یا استنجا بالماء ہو۔ اگر گندگی اپنے مخرج سے تجاوز نہیں کی ہے تو ایسی صورت میں شوافع اور حنابلہ کے نزدیک
استنجا کرنا یہ واجب، اور امام مالک اور امام اعظم کے نزدیک استنجا کرنا سنت ہے۔ اور اگر گندگی اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے، ادھر ادھر نکل جائے، لگ جائے، تو ایسی صورت میں استنجا بالماء یا استنجا بالحجارہ کرنا احناف اور امام مالک کے نزدیک بھی واجب ہو جاتا ہے۔ شوافع نے اگر مخرج سے نجاست تجاوز نہ کرے تب بھی شوافع نے اس کو واجب قرار دیا، ایسے ہی حنابلہ نے بھی اس کو واجب قرار دیا۔ شوافع کی دلیل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور چاہیے کہ 3 پتھروں سے استنجا کرے۔ تو وَلْيَسْتَنْجِ سرکار نے فرمایا یہ صیغہ امر ہے، تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب صیغہ امر ہے اور وہ وجوب کے لیے ہے تو ایسی صورت میں استنجا کرنا یہ واجب ہو جائے گا۔ ایسے ہی حنابلہ نے بھی اسی طرح کی احادیث سے استدلال کیا ہے، جبکہ احناف کا قول یہ ہے کہ اگر مخرج سے تجاوز نہیں کیے، نجاست نے تجاوز نہیں کیا ہے تو استنجا کرنا یہ واجب یا فرض نہیں ہے بلکہ سنت مسنونہ ہے۔ احناف کا قول اور احناف کی دلیل اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من استجمر فلیؤتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استجمار کیا یعنی پتھر کا استعمال کیا استنجا کرنے میں، تو اسے چاہیے کہ وہ طاق عدد رکھے، یعنی 1 3 اس طرح سے عدد رکھے۔ من فعل، جس نے ایسا کیا، فقد احسن، تو اس نے اچھا کیا، ومن لا فلا حرج، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دیکھیے سرکار نے استنجا بالحجارہ کا یہاں پر ذکر کیا اور یہ کہا کہ وطر کا استعمال کرے، یعنی طاق عدد استعمال کرے، اور پھر آگے سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے ایسا کیا تو اس نے اچھا کیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو احناف یہی کہتے ہیں کہ اگر استنجا کرنا واجب ہوتا تو ایسی صورت میں سرکار یہ نہیں فرماتے کہ من لا فلا حرج، یہ سرکار نہیں فرماتے، بلکہ یہ فرماتے کہ نہیں استنجا کرے، یہی فرماتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استنجا کرنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ یہ محض مسنون ہے اور سنت ہے۔ تو اس سے چند باتیں مذاہب آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ پتھر سے استنجا کرنا یا پانی سے استنجا کرنا مقصود ہوتا ہے زوال نجاست، ازالہ نجاست۔ جو بھی چیز کر دے، چاہے وہ پانی ہو چاہے پتھر ہو، تو طہارت کا حصول ہو جائے گا۔ اگرچہ پانی سے طہارت کا حصول تمامیت کے ساتھ ہوتا ہے، کمال کے ساتھ ہوتا ہے، اور پتھر سے اس کمال کے ساتھ طہارت کا حصول نہیں ہوتا ہے، زوال نجاست نہیں ہوتا ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ اثر رہ جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے پتھر کا صرف استعمال کیا تب بھی جائز ہے، اور پانی کا استعمال کیا تب بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پتھر اور پانی دونوں کا استعمال کرے، یہی افضل ہے۔ جیسے کہ تمام علماء احناف اسی کے قائل ہیں، کہ بلکہ علماء احناف ہی نہیں بلکہ دیگر ائمہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ پتھر اور پانی دونوں کو جمع کرنا استنجا کرنے میں یہ افضل ہے۔ اس پر دلیل، افضلیت پر دلیل وہ آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل قباء کی تعریف فرمائی ہے کہ اہل قباء استنجا بالحجارہ بھی کرتے تھے اور اس کے بعد پانی سے بھی صفائی کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے
آیت کریمہ نازل فرمائی، جو آیت کریمہ یہ ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، واللہ یحب المطہرین۔ تو اب یہ آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں ان یتطہروا کہ خوب پاکی حاصل کریں۔ ظاہر بات ہے پتھر کے بعد پانی سے پاکی حاصل کرنا یہ خوب پاکی حاصل کرنا ہے، اور اللہ رب العزت خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اہل قباء کی اللہ نے یہاں پر تعریف کی، کیونکہ وہ لوگ استنجا بالحجارہ کے ساتھ ساتھ پانی سے بھی صفائی کرتے تھے۔ تو جمع بین الحجر والماء وہ لوگ کرتے تھے، پتھر اور پانی دونوں کو جمع کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی۔ اس لیے ہمارے تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ پانی اور پتھر دونوں کو جمع کرنا یہ افضل ہے۔ ایک مسئلہ اور یہاں پر اس حدیث پاک سے سمجھ میں آئے گا کہ استنجا میں 3 سے کم پتھر استعمال کرنا یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو احناف کا ہم نے موقف بتا دیا کہ احناف کے نزدیک زوال نجاست اصل ہے، لہذا اگر کسی شخص نے ایک ہی پتھر کا استعمال کیا اور نجاست زائل ہو گئی تو طہارت تو پاکی حاصل ہو جائے گی، اور نجاست کے زوال سے جو مقصود ہے وہ مقصود حاصل ہو جائے گا، اس لیے ایک پتھر پر اقتصار کرنا بھی صحیح ہو جائے گا۔ لیکن احناف یہ فرماتے ہیں کہ 3 پتھروں کا عدد پورا کرنا یہ مستحب ہے اور سنت مؤکدہ نہیں ہے، لہذا 3 پتھروں کا استعمال کرنا یہ احناف کے نزدیک محض مستحب ہے۔ اگر کسی شخص نے 3 پتھر استعمال نہیں کیے، ایک پتھر ایسا لیا کہ جس کے 3 کونے ہیں اور ایک کونے سے پہلے صفائی کی، پھر دوسرے کونے سے صفائی کی، پھر تیسرے کونے سے صفائی کی، تو احناف کے نزدیک جو 3 پتھروں کا استعمال مستحب ہے وہ استحباب ادا ہو جائے گا اور استحباب حاصل ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں شوافی کا موقف یہ ہے کہ 3 پتھروں سے استنجا کرے، اور استنجا کرنا اور 3 پتھروں سے استنجا کرنا شوافی کے نزدیک واجب ہے۔ پھر اگر صفائی حاصل نہ ہو تو یہ تمام ائمہ کے نزدیک 3 سے زیادہ یعنی چوتھا 5واں پتھر بھی استعمال کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مقصود ہے صفائی حاصل کرنا۔ لیکن شوافی کے نزدیک 3 پتھروں کا استعمال کرنا یہ واجب ہے، جبکہ دیگر ائمہ اپنے اپنے طور سے یہاں پر قائل ہیں، جیسے کہ حنابلہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قضاء حاجت کے مقام سے یعنی مخرج سے کچھ خارج ہو تو استنجا واجب ہے، پھر اگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز نہ کرے اور 3 پتھروں سے صفائی ہو جائے تو کافی ہے، لیکن اگر 3 سے کم پتھروں میں صفائی ہو جائے تو جب تک 3 کا عدد پورا نہ کرے کافی نہیں۔ یہ حنابلہ اس کے قائل ہیں، جبکہ مالکیہ نے یہ فرمایا کہ جب 3 پتھروں سے کم میں صفائی ہو جائے تو مشہور یہ ہے کہ اسے کفایت کر جائے گا، کیونکہ صفائی واجب ہے، عدد واجب نہیں ہے۔ یہ مالکیہ کا کہنا ہے، گویا کہ مالکیہ بھی 3 عدد پتھروں کا استعمال کرنے کے استحباب کے قائل ہیں، جیسے کہ احناف استحباب کے قائل ہیں۔ اب احناف نے تو کہا کہ 3 پتھروں کا استعمال کرنا یہ مستحب ہے، تو استحباب تو جن روایتوں میں 3 پتھروں کا ذکر ہے ان روایتوں کو احناف نے استحباب پر محمول کیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، ایک روایت میں ہے کہ چاہیے کہ وہ 3 پتھروں سے استنجا کرے۔ ایک دوسری روایت میں ہے من استجمر فلیؤتر، جس نے پتھر سے استنجا کیا تو وہ اسے چاہیے کہ وہ وطر کرے، یعنی کہ طاق استعمال کرے۔ تو ولیستنجی بثلاثۃ احجار، اس حدیث کو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ وجوب پر محمول کرتے ہیں، جبکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کو استحباب پر
محمول کرتے ہیں۔ اور استحباب پر محمول کرنے کی وجہ وہی ہے کہ اگر واجب ہوتا تو ایک دوسری روایت میں نے پیش کی تھی جس میں سرکار نے فرمایا کہ من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ اگر واجب ہوتا تو سرکار یہ نہیں فرماتے کہ اگر کسی نے نہیں کیا تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات یہاں پر اور ذکر کر دوں، میں نے کہا تھا کہ پتھر یا پتھر کی جنس سے جو بھی مٹی ڈھیلا وغیرہ ہو ان تمام سے استنجا کرنا یہ صحیح ہے، لیکن حدیث پاک میں صاف الفاظ میں ہے کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے کو منع فرمایا۔ ہڈی سے استنجا کرنا ممنوع اس لیے ہے کیونکہ ہڈی چکنی ہوتی ہے، تو چکنی ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس سے صفائی نہ ہو پائے۔ اور ایک وجہ ہمارے علماء نے یہ بھی بتائی ہے کہ ہڈی جو ہے وہ اس میں کچھ وہ تھوڑی سخت ہوتی ہے، تو اس سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ آدمی کے محل نجاست میں کہیں وہ لگ نہ جائے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو، اس لیے بھی ہڈی سے استنجا کرنا ممنوع ہے۔ اور ایک وجہ اور بھی ہمارے علماء نے بیان کی ہے جو کہ حدیث پاک میں بھی مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گوبر اور ہڈی سے استنجا مت کرو کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ تو ہڈی جو ہے وہ جنوں کا کھانا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ جنوں کا کھانا کیسے ہو گیا ہڈی، جبکہ جن بھی کیا ہیں، مکلفین ہیں، ان میں بھی کچھ مومنین ہیں، تو ان کا کھانا ہڈیاں ہونا یہ ان کی توہین ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے جو یہ فرمایا کہ جن بھائیوں کی یہ خوراک ہے اور یہ کھانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی ہڈی کھا کر اس کو الگ ڈالتے ہیں تو جنات کے لیے اس پر اللہ رب العزت اپنی طرف سے ان پر گوشت چڑھا دیتا ہے، بلکہ علماء نے فرمایا اس سے زیادہ گوشت چڑھ جاتا ہے جتنا گوشت ہم نے اس سے نوچ کر کھایا ہے۔ تو اب ان کے لیے یہ ہڈیاں کھانا نہیں ہے، بلکہ ہڈیوں پر اللہ رب العزت گوشت چڑھا دیتا ہے، اس لیے ہڈیاں ان کے کھانے کا ذریعہ بن گئیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیوں سے استنجا کرنا منع فرما دیا۔ ایسے ہی سرکار نے لید اور گوبر وغیرہ سے بھی استنجا کرنا منع فرمایا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ گوبر اور لید جو ہے وہ خود نجس ہے، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول نے ایک گوبر کا ٹکڑا لا کے دیا تو سرکار نے اس کو پھینک دیا اور کہا کہ یہ نجس ہے۔ تو اس لیے گوبر سے استنجا کرنا یہ ممنوع ہے کیونکہ وہ خود نجس ہے۔ ہاں اگر کسی نے گوبر سے استنجا کر لیا، نجاست کی صفائی کی، سوکھا ہوا گوبر اگر ہے، سوکھی ہوئی لید ہے یا مینگنی ہے، تو اس نے کر لیا، تو اگر زوال نجاست ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں استنجا ہو جائے گا احناف کے نزدیک۔ لیکن دیگر ائمہ اس بات کے قائل ہے کہ جب سرکار نے منع فرما دیا ہے تو اگر اس سے کسی نے استنجا کیا تو ہرگز استنجا نہیں ہوگا۔ ایک ہمارے علماء نے یہ بھی وجہ بتائی ہے کہ گوبر سے استنجا کرنا اس لیے بھی ممنوع ہے کہ جس طریقے سے ہڈیاں یہ جنوں کا کھانا ہے، ایسی گوبر بھی یہ جنوں کے جانوروں کا کھانا ہے۔ تو جنوں کے جانوروں کے کھانا ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہی گوبر ان کا کھانا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ گوبر میں اللہ رب العزت کچھ ایسی چیزیں پیدا فرما دیتا ہے کہ جو جنوں کے جانوروں کے لیے مرغوب ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے غذا بن جاتی ہے۔ اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے کو منع فرما دیا۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث پیش کر رہے ہیں وہ حدیث ہے حدثنا حناد، ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اعمش سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبد الرحمن ابن
یزید، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن یزید سے۔ قال، عبد الرحمن ابن یزید نے کہا، قیل لسلمان، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی القراءۃ، کہ تم کو تو تمہارے نبی نے سب کچھ بتا دیا ہے، کل شیء سب کچھ بتا دیا ہے، حتی القراءۃ یہاں تک کہ قراءۃ کا معنی بعض محدثین نے اس کو قراءۃ پڑھا ہے خا کے کسرے کے ساتھ، اور بعض محدثین نے اس کو خے کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی قراءۃ۔ حتی القراءۃ یہاں تک کہ پاخانہ پیشاب کا طریقہ بھی بیان کر دیا ہے۔ تو قراءہ کا معنی پاخانہ پیشاب کا طریقہ، پاخانے کے لیے بیٹھنا، یہ قراءت، یہاں تک کہ پاخانہ پیشاب کا طریقہ بھی بیان کر دیا ہے۔ فقال سلمان، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اجل، اجل کا معنی ہے کیوں نہیں، یعنی یہ حرف ایجاب ہے، کیوں نہیں، ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اجل، ہاں، نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او ببول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا ہے کہ ہم قبلہ کی طرف رخ کریں پاخانے کے وقت میں یا پیشاب کے وقت میں۔ باقی گفتگو استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ پر اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، اس لیے یہاں پر اس تفصیل کا اعادہ نہیں کرنا چاہتے۔ وَأَن نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، ایسی سرکار نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں۔ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے پر بھی ہم تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں۔ او ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار، ایسی سرکار نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ ہم میں سے کوئی 3 پتھروں سے کم سے استنجا کرے۔ اس حدیث کو امام شافعی نے اپنی دلیل بنا لیا اور فرمایا کہ 3 کا عدد پورا کرنا یہ واجب ہے۔ او ان نستنجی برجیع او بعظم، ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس بات سے کہ ہم استنجا کریں رجیع سے۔ رجیع کہتے ہیں گوبر کو، گوبر ہو، لید ہو وغیرہ، ان تمام کو رجیع کہتے ہیں۔ ہم استنجا کریں رجیع یعنی گوبر سے، اور بعظم یا ہڈی سے استنجا کریں، اس سے بھی سرکار نے منع فرمایا۔ یہ ذکر کی اور فرمایا کہ اس باب میں یعنی باب الاستنجا بالحجارہ میں اور بھی روایتیں اور بھی لوگوں سے مروی فرماتے ہیں۔ وفی الباب عن عائشہ، اس باب میں روایت حضرت عائشہ سے بھی ہے، حضرت خزیمہ بن ثابت سے بھی ہے، و جابر، حضرت جابر سے بھی ہے، و خلاد ابن صائب، اور خلاد ابن صائب سے بھی روایت ہے، وہ روایت اپنے والد پہ ہے۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث سلمان حدیث حسن صحیح، حضرت سلمان کی حدیث جس کو ہم نے اس باب میں یہاں پر ذکر کیا ہے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، یعنی کسی طریق سے یہ حدیث حسن ہے اور جبکہ کسی اور طریق سے یہ حدیث صحیح ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، وَقَوْلُ أَكْثَرُ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، یہی قول ہے اکثر اہل علم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، یعنی اکثر صحابہ نے یہی قول کیا ہے کہ ان چیزوں سے ہم استنجا نہ کریں۔ ومن بعدہم، اور صحابہ کرام کے بعد جو ہیں تابعین اور دیگر ان میں سے بھی اکثر کا قول یہی ہے کہ ان سے ہم استنجا نہ کریں۔ راؤ ان الاستنجاء بالحجارۃ یجزئ وان لم یستنج بالماء، یہ تمام محدثین اور تمام فقہا، صحابہ اور تابعین میں سے تمام علماء اس بات کے قائل ہیں، راؤ تمام کا یہ نظریہ ہے، ان الاستنجاء بالحجارہ، کہ پتھروں سے استنجا کرنا کافی ہو جائے گا، یجزئ کافی ہو جائے گا، وَإِن لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ، اگرچہ وہ پانی سے استنجا نہ کرے۔ پہلی گفتگو ہم اس پر کر چکے ہیں۔ اور آگے امام ترمذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال ابو عیسیٰ، فرماتے ہیں کہ
کہاں گیا، راؤ ان الاستنجاء بالحجارہ یجزی وان لم یستنج بالماء، فرماتے ہیں آگے اذا انقا اثر الغائط والبول، یعنی اگر پتھروں سے استنجا کیا تو یہی کافی ہو جائے گا اگرچہ وہ پانی سے استنجا نہ کرے، لیکن یہ کب کافی ہوگا؟ اذا انقا اثر الغائط والبول، جبکہ پاخانہ پیشاب کا اثر صاف کر دے، یعنی پتھروں سے ہی اگر پیشاب و پاخانے کا اثر ختم ہو جائے تو یہی کافی ہو جائے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں وہ بہی یقول الثوری، اسی کے قائل ہیں حضرت امام ثوری، و ابن المبارک، اور حضرت ابن المبارک یہ بھی اسی کے قائل ہیں، و شافعی، اور امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں، و احمد و اسحاق، اور امام احمد اور امام اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ جبکہ ہم نے اس پر تفصیلی گفتگو کر دی ہے کہ اگر کسی نے پانی اور پتھر دونوں کا استعمال کیا تو وہ افضل ہے سب کے نزدیک، جیسے کہ ہم نے اس کی استدلال میں حدیث پاک کے ساتھ ساتھ اور اللہ رب العزت کا فرمان بھی ذکر کیا جو کہ اہل قباء کے بارے میں اللہ نے نازل فرمایا۔ باب فی الاستنجاء بالحجرین، یہ باب ہے دو پتھروں سے استنجا کرنے کے بیان میں۔ ظاہر بات ہے جب تین پتھروں کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو کر دی تو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کسی شخص، چونکہ مقصود ہے ازالہ نجاست، اب اگر ازالہ نجاست ایک ہی پتھر سے ہو جائے تو وہ بھی کافی ہو جائے گا، تعداد احناف کے نزدیک واجب نہیں ہے اگرچہ شوافی کے نزدیک واجب ہے۔ تو اب یہاں پر باب فی الاستنجاء بالحجرین سے امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب میں ایسی حدیث لے کر آئیں گے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ دو پتھروں سے بھی استنجا کرنا یہ جائز ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھروں سے استنجا کیا۔ تو یہاں پر امام ترمذی جو حدیث ذکر کریں گے وہ حدیث امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہوگی۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ یہ کہا کہ تین پتھروں سے استنجا کرنا واجب ہے، تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوگا کہ سرکار نے تو دو ہی پتھروں سے استنجا کر لیا، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا کہ تین پتھروں سے اگر استنجا کرنا فرض ہوتا، واجب ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے پتھر کا ضرور استعمال کرتے۔ تو یہ دلیل احناف کی دلیل ہوگی اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ حدیث ہوگی جو اس باب میں امام ترمذی پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اس حدیث کا جواب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیتے ہیں کہ کچھ روایتوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا پتھر لانے کا حکم، اس لیے اس روایت سے یہ استدلال نہ کیا جائے کہ تیسرے پتھر کا استعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یہ جواب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور حدیث کا دیتے ہیں۔ چلیے حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ باب فی الاستنجاء بالحجرین، دو پتھروں سے استنجا کرنے کے بیان میں۔ حدثنا حناد وقتیبۃ قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حناد نے اور قتیبہ نے، یعنی دونوں نے حدیث بیان کی ہم سے۔ قالا، دونوں حضرات نے فرمایا، حدثنا وکیع، ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ روایت کرتے ہیں عن اسرائیل، حضرت اسرائیل سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی اسحاق، حضرت ابو اسحاق سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ سے، عن عبداللہ، اور حضرت ابو عبیدہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے۔ قال، انہوں نے فرمایا، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت کے لیے نکلے، فقال التمس لی ثلاثۃ احجار، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ تم میرے لیے تین پتھروں کو تلاش کرو۔ یہاں پر التمس لی ثلاثۃ احجار، یہ سرکار نے فرمایا میرے لیے تین پتھروں کو تلاش کرو، یہ یہاں پر لفظ التمس یہ بتا رہا ہے کہ سرکار جس جگہ پر استنجا فرما رہے تھے وہاں پر پتھر اور ڈھیلے نہیں تھے، تبھی تو حکم دیا کہ تم میرے لیے تلاش کر کے لاؤ۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ نے دو پتھر لا کر دیے تھے اور تیسرا پتھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے اٹھا لیا ہو، یہ بھی تو احتمال ہے۔ تو اس کا جواب احناف
اسی لفظ سے دے دیتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا التمس لی ثلاثۃ احجار. اگر سرکار کے پاس میں پتھر اور ہوتے، اگر پتھر ہوتے تو سرکار ان سے یہ نہیں فرماتے کہ میرے لیے 3 پتھر تلاش کر کے لاؤ. اس لیے یہ کہنا کہ سرکار نے تیسرا پتھر استعمال کر لیا ہوگا وہیں سے اٹھا کر، تو یہ کہنا یہ احتمال نکالنا یہ صحیح نہیں ہوگا. قال حضرت عبداللہ فرماتے ہیں فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 پتھر لے کر آیا، وَرَوْسَةٍ، اور ایک گوبر کی ریوڑی لے کر آیا. فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھر تو لے لیے، وَأَلْقَى الرَّوْسَةَ، اور گوبر کے کنڈی کو پھینک دیا. وَقَالَ إِنَّهَا رِجْسٌ، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ گوبر کی کنڈی جو ہے یہ رجس ہے، یعنی یہ نجس ہے، رجس ہے. تو یہاں پر سرکار نے اس کو نجس فرما دیا. اسی سے احناف نے فرمایا کہ اسی سے شوافع نے استدلال اس بات پر کر لیا کہ گوبر اور لید وغیرہ سے استنجا اگر کسی نے کیا تو استنجا نہیں ہوگا. لیکن اس حدیث پاک سے دیکھیے ایک بات، یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ ازالہ نجاست مقصود ہے. اس لیے احناف نے کہا کہ ازالہ نجاست اگر سوکھے ہوئے گوبر کی کنڈی سے بھی اگر ہو جا رہا ہے تو استنجا ہو جائے گا، اگرچہ گوبر سے استنجا کرنا ممنوع ہے. اور ممانعت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے ازالہ نجاست نہیں ہوگا. ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نجس قرار دیا، اور جب وہ سوکھی ہوئی ہے تو اس کی نجاست جسم پر نہیں لگے گی. اس لیے سوکھی ہوئی گوبر کی کنڈی سے استنجا کر لینا یہ جائز ہوگا، ممنوع تو ہوگا دوسری جہت سے، لیکن اگر کر لیا تو استنجا ہو جائے گا. احناف اسی کے قائل ہیں کیونکہ ازالہ نجاست ہو جائے گا اس سے بھی. امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ حدیث ذکر کی، ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن آگے امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ روایتیں ذکر کریں گے اور یہ بھی فرمائیں گے کہ اس حدیث میں اضطراب ہے، جس کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.